رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جہان امام احمد رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے جس پہلو پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا مفتی ہونا۔ اور اگر ہم اس پر کلام سنیں گے تو ہم یہ جان جائیں گے اور ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی مفتی ہو تو پھر وہ اعلیٰ حضرت جیسا ہو، کیونکہ فتویٰ صرف قلم چلانے کا فن نہیں، بلکہ یہ وہ ذمہ داری ہے جہاں ہر لفظ تولا جاتا ہے، جہاں عقل، علم اور دل سب یکجا ہو کر بولتے ہیں۔ یہ وہ مسند ہے جہاں بیٹھنے والا صرف عالم ہی نہیں ہوتا بلکہ امت کی امانتوں کا نگہبان ہوتا ہے۔ فتویٰ لکھنا شریعت کے دربار میں نمائندگی کرنا ہے، حکم خدا کا ترجمان بننا ہے، لہٰذا یہ منصب انہی کے لیے ہے جن کی آنکھوں میں علم کا نور ہو، دل میں تقویٰ کی حرارت ہو اور قلم میں شریعت کا وزن ہو۔ ایسا ہی ایک نام، ایسا ہی ایک چراغ، ایسا ہی ایک فقیہ تاریخ ہند نے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی صورت میں پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی تو ہیں ہی، لیکن ساتھ آداب فتویٰ سکھانے والے بھی ہیں۔ فتاوی رضویہ میں شرعی احکام تو موجود ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ فقہ کی گہرائی، دین کی غیرت، اس عشق مصطفیٰ کی مہک اور امت کی خیرخواہی بھی ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ جب امت کسی مسئلے میں الجھتی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم جواب اس انداز سے دیتا کہ دلائل کے موتی اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے حق و باطل کا فرق روشن ہو جاتا۔ ان کی تحریر کا ہر لفظ خوف خدا کی خبر دیتا اور انداز بیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلاتا۔ انہوں نے فتوے کو بازار کی چیز نہ بننے دیا کہ جو چاہتا قلم خرید کر اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھوا دیتا، بلکہ اسے محراب و منبر کی زبان بنایا تاکہ ہر عالم ربانی اس کی روشنی میں عزت و وقار کے ساتھ دین بیان کر سکے۔ ان کی زبان سے نکلا ہر حکم سنت کی خوشبو میں لپٹا ہوتا، ان کے قلم سے نکلا ہر حرف دلائل کے تاج پہنا ہوتا۔ چنانچہ آنے والے وقت اور ماضی قریب میں فراغت پانے والے وہ طلباء جو منصب افتاء کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ علم کی روشنی ساتھ رکھ کر دل میں خوف خدا بسائے اور ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے اس منصب کو سنبھالیں۔ اپنا معیار کسی اور کو بنانے کی بجائے ایک ہی بات کو ذہن نشین کر لیں کہ مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، جس کا قلم شریعت کی دہلیز سے باہر نہ جائے، جس کی زبان صرف دین کے لیے کھلے اور جس کا فتویٰ امت کی اصلاح، دین کی عظمت اور عشق کی خوشبو ہو۔ لہٰذا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت میں منصب افتاء کے وہ کون سے کمالات تھے کہ جس کے بعد ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت موجود ہیں کہ جو واقعتاً گفتگو جب کرتی ہیں تو ان کے انداز گفتگو سے بھی ہمیں علم چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ جو ہماری سماعتوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جاتا ہے۔ میری مراد مفتی اعظم سندھ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت خیریت سے ہیں؟ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہے جہان امام احمد رضا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اس پروگرام کی ضرورت کس قدر فی زمانہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب حافظ محمد طاہر صاحب کا، آپ کا، ان کی ٹیم کا، اس موضوع کے لیے دعوت گفتگو کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند و پاک کی عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں جو محتاج تعارف نہیں، اور ان کا تعارف، ان کا علم، ان کے فتاوی
ان کا دینی کام، ان کا قلم اور ناموس رسالت کے لیے ان کی وقف زندگی بہت کافی ہے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی اس بنا پر کہ اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھولنا چاہیے اللہ اکبر. اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو انسانوں کا شکر گزار نہ ہو وہ بندہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس قسم کے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اور ان حضرات کی بارگاہ میں ہم حجیہ تشکر پیش کر سکیں. ان کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں کو اجاگر کریں اور ہم اپنی نسل کو، نوجوانوں کو دعوت دیں کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی شخصیت کو ان کا مطالعہ کریں، ان کی کتب سے استفادہ کریں، تاکہ ان کی جو گفتگو ہے اور ان کے جو فتاوی ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مقتدا ثابت ہو سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان ایسی ہستیوں کو دامن پکڑ لے اور ان کی نظریات کو اپنے اندر سمو لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ. تو ان لوگوں سے جڑا رہنا چاہیے، ان لوگوں سے وابستہ رہنا چاہیے. یہی عافیت ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے یہی کام کارآمد ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا حضور، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بحیثیت مجتہد، بحیثیت مفتی، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ جو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں ان کے کتنے درجات ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس میں کس درجے پر فائز تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پر اور ان کی جو تاریخ ہے زندگی کی افتاء کے حوالے سے ان پر ایسی گفتگو کی جائے جس میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی آ جائے. سبحان اللہ. اور گفتگو ترتیب سے آگے بڑھے. ٹھیک. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 شوال المکرم ہجری 1272 میں پیدا ہوئے اور 25 صفر ہجری 1440 میں آپ کا وصال ہوا. 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 شعبان ہجری 1286 میں یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ فارغ و تحصیل ہوئے. سبحان اللہ. اور اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق، جو آپ کی فراغت کی تاریخ ہے وہی آپ کی بلوغت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ. اور وہی تاریخ آپ کی مسند افتاء پر بیٹھنے کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود فرماتے ہیں کہ میں بالغ ہوا، مجھ پر نماز فرض ہوئی اور پہلی بار مجھے فتویٰ نویسی کے لیے بٹھایا گیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تقریباً آپ اس کو یوں کہہ لیں 14.25 برس کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی پر کام شروع کیا. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو فتویٰ پیش ہوا وہ بھی میں عرض کر دوں. آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کے ناک کے نتھنے سے اپنا دودھ داخل کرے اور ناک کے ذریعے وہ دودھ حلق سے اتر جائے تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ اور کیا وہ بچہ اس فیڈ دینے والی عورت کا بیٹا کہلائے گا رضائی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ حلق سے نیچے اترا، خواہ وہ ناک کے ذریعے خواہ وہ منہ کے ذریعے، تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہوگا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی. فرماتے ہیں یہ وہ فتویٰ ہے کہ جو میرے پاس سب سے پہلے پیش کیا گیا اور میں نے اپنی افتاء کی تاریخ میں سب سے پہلے اس کا جواب دیا. اللہ اکبر.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقریباً 54 برس تک اس دنیا کو اپنے کار افتاء سے فیضیاب کیا. اللہ اکبر. 54 برس تک. اللہ اکبر. ان 54 برس میں فتاوی رضویہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنے فتاوی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ، انہوں نے جب مجھے مسند افتاء پر بٹھایا تو مجھے پابند کیا کہ جو فتویٰ لکھوں وہ حضرت کی خدمت میں پیش کروں، وہ توثیق فرمائیں تو پھر اسے جاری کیا جائے. فرمایا 7 برس تک میں انہیں فتوے دکھاتا تھا فتاویٰ، اور 7 برس کے بعد وہ میرے کار افتاء سے تحقیق سے اس قدر مطمئن ہوئے، فرمانے لگے کہ اب تمہیں مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ. تم فتاویٰ جاری کر دیا کرو. سبحان اللہ. لیکن فرمایا کہ مجھے پھر بھی ہمت نہ ہوئی، اور جب تک وہ باقاعد حیات رہے تو میں نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنایا کہ جو فتویٰ لکھتا میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 سال تک آپ نے اپنے والد ماجد کی زندگی میں فتاویٰ لکھے، سبحان اللہ. اور دیکھیے عجب بات ہے کہ 12 سال کے ان فتاویٰ میں سے کوئی فتاوی رضویہ میں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. فتاوی رضویہ میں جتنے فتاویٰ درج ہیں وہ سارے کے سارے ان 12 سال کے عرصے کی کوشش کے بعد کے فتاویٰ ہیں. اللہ. اور فتاوی رضویہ میں جو بعد کے فتاویٰ ہیں، یعنی 54 میں سے آپ 12 نکالیں 42 سال بنے، تو 42 سال کے جو فتاویٰ ہیں وہ اس میں درج ہیں، اور وہ بھی سارے نہیں ہیں، تقریباً 20% 25% حصہ اس کا بھی اس میں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی میں اور ان کی حیات طیبہ میں فتاوی رضویہ کی 7 ضخیم جلدیں تھیں، اور ہر جلد بڑے جہازی سائز میں تھی، اور تقریباً 1200 سے لے کر 1400 صفحات پر وہ مشتمل تھی. پھر احباب نے اسے تھوڑا سا وسیع کیا، پڑھنا چھاپنا آسان ہو، تو 12 جلدیں ہوئیں. اللہ رب العزت حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ کی روح کو تر و تازہ فرمائے. آمین آمین. انہوں نے رضا فاؤنڈیشن قائم کیا، اور اس کے تحت فتاوی رضویہ کو جدید انداز میں چھاپا گیا، تخریج کی گئی، اور مقدمے اس پر لکھے گئے، فہرست بنائی گئی، اس کے ترجمے کا اہتمام کیا گیا. اور بڑی محنت اور کوشش کے بعد فتاوی رضویہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریباً 32 جلدوں میں آ کر شائع ہوا. ہو سکتا ہے میں بھول رہا ہوں، 32 کے آس پاس اتنی جلدیں ہیں. میں نے تاریخ افتاء میں جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، میں نے بعض پہلوؤں کے لحاظ سے فتاوی رضویہ جیسا تاریخ فتاوی میں کوئی فتاوی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں محنت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، تدقیق کے ساتھ مسائل کو ایسا علم نشرح کیا جائے جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے. سبحان اللہ. آپ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جو مفتیان کرام ہیں ان کی کتب کو دیکھیں تو آدھے صفحے میں سوال ہے اور آدھی سطر میں اس کا جواب ہے. اللہ. ایک صفحے میں سوال ہے، 2 سطر میں اس کا جواب ہے. اللہ. اور زیادہ تر تو یہ ہے کہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، جائز ہے، حرام ہے، مباح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قلم کی روانی کا اور ان کی تحقیقات اور تدقیقات کا جو اندازہ ہے وہ اس سے لگائیے کہ فتاوی رضویہ جلد اول پرانا جو جہازی سائز کا ہے، جس کی اب غالباً 3-4 جلدیں آ چکی ہیں رضا فاؤنڈیشن کی، تو فتاوی رضویہ جلد اول میں 114 سوالات. اللہ اکبر. کتنے؟ 114. 114 سوالات.
اور بیشتر سوالات وہ ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 سطر پر مشتمل ہے. اور میرے امام نے جب اس کا جواب دیا تو علوم اور تحقیقات و تحقیقات کے دریا بہا دیا. اللہ اکبر. انسان حیران ہوتا ہے یہ علم کہاں سے آیا، یہ توجیحات، تشریحات، یہ تحقیقات کہاں سے آئیں. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا نظارہ کراؤں، بالکل بالکل. تھوڑی سی سیر کراؤں. میں نے عرض کیا تھا 114 سوالات فتاوی رضی جلد اول میں، اور 28 رسائل اس میں درج ہیں. اللہ اکبر. میں تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں سے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں جو پانی طاہر و مطہر ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، وضو کے قابل بھی ہے، 160 قسمیں گنوائیں. اللہ اکبر. 160. وہ پانی کہ جس سے وضو جائز نہیں، 146 اقسام گنوائیں. اللہ اکبر. وہ پانی کہ جس کے استعمال سے نمازی اس کے استعمال سے عاجز ہو، اس کی 176 صورتیں بیان. اللہ اکبر. وہ چیزیں جو لائق تیمم ہیں، جن سے انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکے، ان کی 181 قسمیں گنوائیں. اللہ اکبر. ان 181 قسموں میں سے 74 وہ ہیں جن کو ہمارے ائمہ فقہاء نے صراحتاً بیان کیا. 107 وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اپنی تحقیقات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ چیزیں کہ جن سے تیمم جائز نہیں، جن سے جائز ہے وہ تو 181 ہیں، اور جن سے جائز نہیں 130 اقسام گنوائیں آپ نے. اللہ اکبر. تو یہ وہ دریا بہائیں آپ نے فقہ کے، جس کی مثال تاریخ افتاء میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت اتنے فقیہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مفتی ہونے کے باوجود، بے مثال عدیم النظیر عالم محقق مدقق مفتی ہونے کے باوجود، نہ وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اور نہ ہی وہ اجتہاد کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت مجتہد نہیں تھے، بلکہ مقلد تھے، اور ٹھیٹھ مقلد تھے، اور محقق مقلد تھے. اور آپ نے تقلید کا لباس اوڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی مذہب حنفی کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے اتنی تحقیقات اور تدقیقات فرمائیں. امام ابن الحمام ہمارے ہاں ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، عظیم الشان ہیں. اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں امام الحمام کو کہتے ہیں کہ مقارب الاجتہاد. اللہ اکبر. مقارب الاجتہاد یعنی ان کی صلاحیتیں قریب اجتہاد، قریب اجتہاد. تو اعلیٰ حضرت انہیں مجتہد نہیں مانتے، انہیں مقارب اجتہاد کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ٹھیٹھ مقلد تھے، محقق مقلد تھے. کسی فقیہ کی یہ ضروری نہیں کہ یہی شان ہو کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو. درجہ اجتہاد سے اتر کر اور نیچے سطح میں آ کر بھی بہت مراتب ہیں، وہ پھر بھی قابل تعریف ہے، اور اس کی جو شان علمی ہے اس کے اعتبار سے وہ بہت عظیم ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے، میں عرض کرتا جاؤں، 55 علوم پر اللہ نے مہارت دی. سبحان اللہ. 55 علوم پر مہارت دی. اور بڑے لطیفے کی بات یہ ہے کہ وہ 55 علوم وہ ہیں کہ اگر انہیں کاغذ پر لکھا جائے تو ہمارے زمانے اور ہمارے دور کے بیشتر فضلاء جو اب فارغ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، وہ ان کے بیشتر نام بھی نہ پڑھ سکے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے رسائل لکھے ہیں، ان کی عادت تھی کہ وہ علم العادات کے لحاظ سے جس تاریخ میں، جس سن میں جو رسالہ لکھا، تو آپ نام ایسا تجویز کرتے تھے کہ جس سے اس سال کا جو عدد ہے اس کا نکالنا آسان ہو.
جاننا آسان ہو. تو آپ کی جتنے رسائل ہیں وہ سارے کے ساری جو ہیں وہ تاریخی ہیں اور اس کے سن وار ہیں اور سن کے مطابق ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو رسائل لکھے ہیں ان میں بیشتر رسائل وہ ہیں جو ابنائے زمان ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے. یعنی اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. جو انہوں نے رسائل لکھے ہیں ان رسائل کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، زبان سے جاری رکھنا، یہ بھی کمال کی بات ہوگی. اور وہ بہت بڑا عالم ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے رسائل کو ڈھنگ سے پڑھ سکے اور ان کا نام ڈھنگ سے لے سکے. 55 علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت دی، یہ آپ نے خود لکھا، تحریر فرمایا. ان میں سے 21 علوم وہ ہیں جو انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان سے پڑھے. سبحان اللہ. ان علوم میں علوم قرآن و حدیث بھی ہیں. ایک میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، اور وہ بڑا بے لاگ تبصرہ کرنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی بہت الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں. تو وہ ان کی بات بڑی عجیب تھی کہ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کس سے پڑھی. اللہ اکبر. تو آپ کو منکشف نہیں ہوا، آپ نے پڑھا کیا اعلیٰ حضرت کو؟ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ علوم میں نے اپنے والد ماجد سے پڑھے، ان میں سے ایک علوم الحدیث بھی ہے. اللہ والد ماجد سے پڑھے. پھر کچھ علوم وہ گنائے جو فرماتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ انہیں اساتذہ سے نہیں پڑھا، میں نے ان علوم کے جو ماہرین ہیں ان کی خدمت میں کچھ دن رہا، تھوڑا بہت پڑھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے مجھے اس میں مہارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور 19 علوم وہ ہیں کہ فرمایا کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھے، قطعا نہیں پڑھے، ایک لمحے کے لیے نہیں پڑھے. اور وہ علوم جو ہیں وہ پھر آئے کیسے؟ فرمایا فیض آسمانی سے میرے قلب پر انہیں ڈال دیا گیا اور قلب میں انہیں القاء کیا گیا. فیض آسمانی سے یہ علوم تفویض ہوئے، 19 علوم. اور انہیں میں سے ایک علم ریاضی بھی ہے. کسی شخصیت اور ہستی کو یہ جانا جائے کہ دنیا میں اس کی علمی قامت اور قد کیا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس سے سوال کرنے والے کون کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. سوال کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ اگر سوال کرنے والے اپنے وقت کے چوٹی کے محقق، مدقق اور مفتی اور علامہ ہیں تو پھر سمجھ لو کہ اس آدمی کی کیا شان ہوگی، اس آدمی کا علم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کون ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر بہترین قسم کے علماء، بہترین قسم کے فضلاء، اعلیٰ قسم کے مدرسین، محدثین جو خدمات دینی انجام دے رہے تھے، انہوں نے بڑے بڑے وقی مسائل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کیا اور اپنی علمی پیاس کو بجھایا. سبحان اللہ. وہ کون کون لوگ ہیں؟ علماء مکہ ہیں، علماء مدینہ، اللہ اکبر. اور بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے حضرت مولانا علامہ محدث وسیع احمد محدث صورتی، سبحان اللہ. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، صدر اللہ فاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، اعلیٰ حضرت کے مرشد خانہ سے استاذ محترم جو جعفر کے استاذ ہیں حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری، اعلیٰ حضرت کے ایک اور استاد حضرت مرزا غلام قادر بیک، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا غلام گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. اجمیر شریف سے، گولڑا شریف سے، بھرچونڈی شریف سے، ہمارے سکھر پاس ہے، بھرچونڈی شریف سے، گولڑا شریف سے، پاک پتن شریف سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رجوع کیا گیا اور ان سے فتویٰ مانگا گیا. جو مسائل مشکلہ تھے ان کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت سے رجوع کیا گیا. ایسے ہی حضرت مولانا رکن الدین الوری ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوالات کیے، انہوں نے بھی رجوع کیا. ہندوستان کے مانے ہوئے استاذ الکل
علامہ ہدایت اللہ رامپوری سبحان اللہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خیر آبادی مسند تدریس کے وارث تھے، اللہ، جن سے صدر الشریعہ مولانا امجدی نے پڑھا، سبحان جن سے حضرت مولانا یار محمد بندیالوی نے پڑھا، اللہ، اور یہ سلسلہ اب تک پاکستان میں جو خیر آبادی سلسلہ ہے یہ حضرت مولانا ہدایت اللہ رامپوری سے ہے، جو ہمارے استاد ہیں۔ سبحان حضرت مولانا ہدایت اللہ رامپوری جیسے استاذ الکل نے بھی کئی مواقع پر اللہ اعلیٰ اکبر، حضرت امام اہل سنت سے رجوع کیا، سبحان اللہ، تو جسم چل دیو ہو سکے اللہ باہر بٹھا اکبر، دیے ہیں، اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی اور یہ ان کی شان افتاح تھی۔ اعلیٰ حضرت کے علم پر اعتماد صرف علماء و فقہا کو نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو عدالتوں کے ججز بھی اللہ اعلیٰ حضرت اکبر، سے رجوع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عدالت عالیہ بھاولپور کے جج محمد دین صاحب نے ایک بہت ہی مشکل مسئلے میں جو ان کے سامنے پیش ہوا فیصلہ، تو انہوں نے اس علاقے کے بھاولپور ریاست کے علماء سے، مفتیان کرام سے یہ سوال بھیجا، تو مفتیان کرام نے 7-8 مفتیان کرام نے جواب دیا، اتفاق سے ہر ایک کا جواب دوسرے سے مختلف تھا۔ تو اب جج صاحب نے پڑھا تو الجھ گئے کہ میں کس فتوے کو مانوں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری فتویٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی سے ہم لیں گے، اکبر، جو وہاں سے فتویٰ آئے گا ہمارے کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے فتوے کے مطابق سبحان ہوگا۔ اللہ، چنانچہ وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیجا گیا، سوال بھیجا گیا، ان 7-8 مفتیان کرام کے فتویٰ جات بھیجے گئے اور ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے زبردست اس پر فتویٰ تحریر فرمایا، کئی مقدمات باندھے۔ وہ فتویٰ جو پرانا فتاویٰ رضوی ہے، اس کی 11ویں جلد ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے ہمارے علماء طلباء کے لیے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے تحقیقات و تدقیقات کے دریا بہا دیے، سبحان اللہ، اور محمد دین صاحب نے 50 روپے کا منی آرڈر بھی بھیجا اور یہ کہا یہ آپ کی خدمت ہے۔ تو امام اہل سنت نے فتویٰ لکھا، منی آرڈر واپس کیا، اور فرمایا منی آرڈر واپس کیا جاتا ہے، الحمدللہ یہاں فتاوی پر فیس وصول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسے، واقعی مفتی ہو تو حضور مفتی صاحب نے پورا جو ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علمی مقام و مرتبہ بیان کیا، اس میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے منصب افتاء پر فائز ہونے کے بعد جس انداز سے حضرت نے سمجھ لیں منظر کشی کی ہے، یقیناً اس کو سامنے رکھ کر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور ذکر کروں گا جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 7 سال تک اپنے والد محترم کو فتاوی چیک کروائے، اور پھر اجازت ملنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں والد محترم کو چیک کروایا کرتا تھا، اور جب تک آپ کے والد محترم باقاعدہ حیات تھے آپ فتوے چیک کروایا کرتے تھے۔ اس سے میں ان لوگوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت جیسی ہماگیر شخصیت، اعلیٰ حضرت جیسی علمی شخصیت، علم میں اتنا زبردست مہارت رکھنے والے بھی اپنے فتاویٰ کے سلسلے میں اتنا اعتماد اپنے اوپر نہیں کرتے تھے یا عاجزی کے طور پر کہ بغیر چیک کروائے وہ فتویٰ آگے بھیجا جائے۔ لیکن آج کے دور میں ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ شاید انہیں فتویٰ یا منصب افتاء پر بیٹھنے کا صحیح سے ڈھنگ بھی نہیں آتا، لیکن اپنے نام کے ساتھ مفتی سب سے پہلے لکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ مفتی یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، یہ اسی کے لیے زیب دیتا ہے کہ جس کو کسی بڑے مفتی صاحب کی طرف سے باقاعدہ اجازت دی گئی ہو، اور جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کی فیلڈ میں ہو اور اس فیلڈ میں رہتے وہ کثیر فتاویٰ لکھ چکا ہو، اس کے بعد اگر اس کو مفتی کہا جائے تو یہ بھی در حقیقت سمجھ لیں کہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، نہ یہ کہ جس شخص نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہو اس نے کبھی زندگی میں فتویٰ نہ لکھا ہو۔ تو ایسے افراد کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ میں خود سے فتویٰ چیک کروائے بغیر آگے دے دوں، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مقابلے میں آج کے دور کے افراد وہ یقیناً وہ اتنی علمی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ مفتی کو کیسا ہونا چاہیے تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام اور اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔